طیب یار اس کو دیکھ، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا عجوبہ معاشرے میں آ جاتا ہے. چپل دیکھ چپل. ہاں یار یہ بڑا عجیب لگ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، پتہ نہیں کس سے لگایا ہوتا ہے. اچھا یار وہ جوتے والا بندہ پھر آ رہا ہے، دیکھ کیسا عجیب لگ رہا ہے جوتا. آ رہا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کیوں باندھا ہوا اس نے. ہاں پوچھتے ہیں اسے. یار ایک بات پوچھنی ہے آپ سے، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، پوچھیں مجھ سے پوچھیں. اچھا بات یہ ہے کہ آپ نے ہونڈا کے پیچھے جوتا کیوں باندھا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مولوی صاحب آپ کو پتہ ہے نئی گاڑی لی ہے تو اس لیے یہ نظر بد کے لیے لگایا ہوا ہے. مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نئی گاڑی کو نظر نہیں لگے گی جب ہم جوتا باندھیں گے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ جوتا باندھنے سے نظر نہیں لگتی؟ یہ تو معاشرے میں عام چل رہا ہے، یہ کون سی نئی بات ہے. اچھا پھر ایک بات میری بھی مان لیں کہ ایک جوتا اپنے گلے میں بھی لٹکا لیں، کیونکہ آپ کی جان جو ہے نا آپ کی گاڑی سے زیادہ قیمتی ہے. کیا خیال ہے پھر؟ مولوی صاحب آپ نے ایک اس کام میں الجھا دیا. میں بوتل لینے جا رہا تھا، مہمان بیٹھے ہیں میرا راستہ چھوڑے، مجھے جانے دیں. اچھا کرنی صاحب، بائک والے کو دیکھا تھا آپ نے؟ یہ جوتا لٹکایا ہوا تھا، کیا معاملہ ہے؟ ذرا سمجھائیں تو صحیح مجھے. ہاں یار ہمارا معاشرہ توہم پرستی کی طرف جا رہا ہے. سنی سنی باتوں پر لوگ عمل کر لیتے ہیں، حقیقت سے بہت دور ہیں. اس بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جوتا کیوں باندھا ہوا ہے آپ نے. وہ کہہ رہا تھا نظر بد سے حفاظت کے لیے. اچھا تو ان بھائی صاحب نے جوتا نظر بد کی حفاظت کے لیے لٹکایا ہوا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. کس کاموں میں پڑ گئے ہیں آج کل ہم. چلے میں ایک کام سے جا رہا تھا، پھر ملتے ہیں. مجھے لگا شاید کوئی نئی بات ہوگی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.